ملکہ بخاری صاحبہ بہت مبارک ہو آپ کو، لیکن جیسے ابھی ایک لرنڈ جج صاحب جو جج رہ چکے ہیں شیخ عثمانی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ کوئی بٹن نہیں ہے 90 ڈیز میں ہو جائے، اور اب ساری معاملہ جو ہے وہ چلا گیا ہے الیکشن کمیشن کے پاس، اور الیکشن کمیشن کا معاملہ چلا گیا ہے افواج پاکستان یا سیکیورٹی اداروں کے پاس، کیونکہ الیکشن کمیشن کا وزارت داخلہ کو سیکیورٹی کے لیے خط لکھنے کا فیصلہ ہے، یا ان ادر ورڈ وزارت داخلہ کے پاس معاملہ چلا گیا ہے، فائنینس کا چلا گیا۔ اگر یہ ساری چیزیں نہ ہو سکیں، 30.5 ارب روپے کے فنڈز کے لیے خط لکھا جا رہا ہے، حالات بڑے خراب ہیں، اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ پھر آپ ویٹ کریں گے جنرل الیکشن کا، یا کوئی تحریک چلے گی؟ کیا ہوگا؟ کورٹ نے تو ڈیسیژن دے دیا ہے لیکن امپلیمنٹیشن کے مسئلے ہیں۔ نہیں دیکھیں، پہلے تو آپ کو بھی بہت مبارک، کیونکہ یہاں پر آئین کی بالادستی ہوئی ہے، پاکستان کی عوام کی جیت ہوئی ہے، بڑی جدوجہد ہے پاکستان کی عوام کی، جنہوں نے اپنے ووٹ کے حق کو حاصل کرنے کے لیے ایک طویل جدوجہد کے عمل کو آگے بڑھایا، اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ سب مشکلات کے باوجود آئین کی بالادستی کی تحریک کو بڑے منظم طریقے سے آگے چلایا۔ جہاں دیکھیں دو باتیں کی شائق عثمانی صاحب نے، قابل احترام ہے۔ ایک تو بات کی کہ از خود نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا، بصد احترام ان کی بات سے بالکل بھی اتفاق نہیں کرتی، وہ مایہ ناز قانون دان اور جج رہ چکے ہیں، لیکن از خود نوٹس کا اختیار درست استعمال ہوا۔ پاکستان کے عوام الناس سے منسلک ایشو ہے، پاکستان کے اندر ماورائے آئین اقدام آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ نہیں لینا چاہیے تھا حاضر سروس جج سپریم کورٹ کے، سن لیجئے، ان سے بھی اتفاق نہیں کرتے، ان سے بھی اتفاق نہیں کرتے، جی ٹھیک ہے، لیکن ابھی فی الحال ان کی بات کریے۔ بانی چیئرمین سے اتفاق کرتے ہیں، پاکستان کی آئینی شکیں جو ہیں، نہیں یہ بات نہیں ہے، دیکھیں پاکستان کی نہیں، یہاں پر آئینی شکیں جو ہیں ان کے اوپر مکمل عمل درآمد کرنے کی بات ہو رہی ہے، پاکستان کی عوام کے ووٹ کے تقدس کو بحال کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ پاکستان کی عوام سے منسلک ایشو ہے، اس کے اوپر از خود نوٹس بالکل درست لیا پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے محترم چیف جسٹس نے، اور آج انصاف کی جیت ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر بات ہوئی کہ یہ اختیار ہے، اور مجھے بڑا تعجب ہوا یہ سن کر کہ پاکستان مسلم لیگ نواز تو خیر ان سے تو یہ امید ہو سکتی ہے کہ جو سفر ووٹ کو عزت دو سے شروع ہوا تھا، وہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے محترم ججز کی توہین کرتے ہوئے، ان کی تضحیق کرتے ہوئے، جلسوں میں ان کی تصویریں دکھاتے ہوئے اب آئین شکنی کے قریب آ گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پی ڈی ایم کا تو یہ سفر طے ہو گیا، وہ تو آئین شکنی کے بہت قریب آ گئے۔ اس وقت کے لاء منسٹر میری رائے کے اندر بھلے آدمی ہوں گے، اچھے قانون دان بھی رہ چکے ہیں، اٹارنی جنرل صاحب کے بارے میں بھی عوام الناس کی یہ رائے ہے، لیکن آج جو انہوں نے باتیں کی ہیں پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے احاطے کے اندر کھڑے ہو کر، مجھے ایز اے قانون دان میرا سر ندامت سے جھک گیا، مجھے شرم آئی کہ آپ کے اندر اتنی جرأت پیدا ہو گئی ہے، آپ کے اندر اتنی دلیری آ گئی ہے کہ پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے محترم ججز کی جو ججمنٹ ہے، جو ان کا فیصلہ ہے، تحریر نامہ ہے، اس کی بھی غلط تشریح کریں، اور وہ بھی احاطے کے اندر کھڑے ہو کے۔ عدالت کے چیف جسٹس نے کہا کہ 3-2 کی اکثریت سے فیصلہ حق میں آیا ہے، آپ نے اس کو 4-7 بنا دیا۔ پھر بات یہاں پر ہوئی کہ کیا الیکشن کمیشن اس جو فیصلہ ہے اس سے انحراف کر سکتا ہے یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ آپ آئین کی شکوں کا مطالعہ کیجئے، آرٹیکل 189، آرٹیکل 190، آرٹیکل 220، سب یہ کہتے ہیں، سنیے، جس نے میں مکمل کر لوں، ایک بات مکمل کر لوں، جس نے پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے فیصلے کا احترام نہیں کیا، منوان فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کرایا، وہ آئین شکن ہوگا، وہ آئین شکنی کرے گا، وہ پاکستان کے جمہوری نظام کو نقصان پہنچائے گا، اور ہم ہرگز اس کو ہونے نہیں دیں گے۔ ہم بالکل عدالت کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں، اور پاکستان کے اندر عام انتخابات کے عمل کو 90 دن کے قریب انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، اور عوامی طاقت سے بڑھائیں گے، عدالت کے فیصلے سے بڑھائیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کون طاقت سمیت پی ڈی ایم ہمیں روکتی ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، یہاں تک پہنچے ہیں، جدوجہد کی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، جی بالکل۔ 3 باتیں، ایک یہ کہ ندامت سے سر جھک گیا جب آپ نے اٹارنی جنرل کو آج سنا فٹ نوٹ پڑھتے ہوئے، میرا خیال ہے پوری قوم کا سر ندامت جھک گیا تھا جس وقت آپ کے اٹارنی جنرل نے مشرف صاحب کے معاملے کے اندر جس جج نے ان کو سزا سنائی، ان کو پاگل کہا اور کہا ان کے خلاف ریفرنس بھیجیں گے، تب بھی ندامت سے سر جھکنا چاہیے تھا، لیکن جھکا وہ بھی آپ کے اٹارنی جنرل تھے۔ پھر آپ نے کہا بانی چیئرمین کی آئین کی بالادستی کی تحریک ہے، وہ ہم نے دیکھا تھا جب جو آنے والے چیف جسٹس ہے جسٹس فائز عیسیٰ، اور میں نہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو اور نہ پاکستان کو بھولنے دوں گا جس طرح بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے آئین کی بالادستی کے لیے ان کو ذلیل اور رسوا کیا، ان کو اور ان کی بیوی کو، جس طرح ان کے اوپر ایک فراڈنٹ کیس بنایا گیا آپ کی گورنمنٹ نے،
جس طرح آپ کی پوری صدر کا آفس اور آپ سب لوگ ملے ہوئے تھے ان کو روکنے کے لیے، ان کی ججمنٹ کو کلاؤڈڈ یا بائس کرنے کے لیے، یا اس کو کانٹروورشل کرنے کے لیے، یا ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کو میڈم ایک منٹ میں آپ کی بات بولا نہیں، پلیز سن تو لیں. آپ چاہتے ہی نہیں تھے کہ وہ جج کے طور پہ آئیں. یہ پوری آپ نے کوشش کی، اور آپ کے ساتھ اس وقت جو لوگ ملے ہوئے تھے، خیر آج تو آپ ان کو گالیاں دے رہے ہیں لیکن اس وقت آپ ملے ہوئے تھے ان کے ساتھ. تیسرا آپ نے کہا توہین و تضییق عدلیہ کی پی ڈی ایم، بالکل پی ایم ایل این کی تاریخ ہے، بدنام زمانہ تاریخ ہے توہین و تضییق کرنے کی، لیکن جتنی آئین شکنی آپ لوگوں نے کی ہے میرے سامنے پارلیمنٹ کے اندر، جب آپ نے وہ پڑھ کے سنایا کہ امریکہ کی سازش ہوئی ہے، سارے پارلیمنٹیرینز بک گئے ہیں، اور اس کے فوراً بعد آپ کے بانی چیئرمین جو ہمارے پرائم منسٹر تھے انہوں نے آئین شکنی کرتے ہوئے ایک غلط پریمیسز کے اوپر، غیر قانونی پریمیسز کے اوپر انہوں نے پارلیمنٹ توڑی اور صدر پاکستان عارف الوی سے غیر قانونی غیر آئینی کام کروایا. آئین سے انحراف نہیں کیا، صرف آئین شکنی کی. کوئی سزا آپ کو نہیں ہوئی، لیکن ہم تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہیں، تاریخ معاف نہیں کرے گی. ہم نے زرداری صاحب کو معاف نہیں کیا، میری بات تو سن لیں، میری بات تو سن لیں. ہم نے بھٹو صاحب کو معاف نہیں کیا ان کی حرکتوں کے اوپر، ہم نے شیخ مجیب کو معاف نہیں کیا، ہم نے بے نظیر صاحبہ کو نہیں کیا، نواز شریف. تو عمران خان کو کس طرح معاف کر دیں؟ آپ کے منہ سے آئین کی بالادستی کی باتیں اچھی نہیں لگتی، سمپل سی بات ہے. آپ اگر یہ باتیں نہ کرتی تو میں آپ کو اتنی ہسٹری نہ سناتا. افتخار صاحب کے پاس جاؤں گا میں. افتخار صاحب آج آؤں گا آپ کے پاس، رسپانس دیجیے گا، مجھے جواب دینے کا موقع دیجیے. آپ کو پورا موقع ملے گا، میرا آپ سے وعدہ ہے، پورا موقع ملے گا.